الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. گزشتہ درس تک ہم نے نماز سے متعلق جتنی چیزیں ابتداً طہارت کے طور پر کرنی ہیں ان کی تفصیلات ہم نے دیکھی تھی کہ ناپاکی کو کیسے دور کرنا ہے، بڑی ناپاکی ہو یا چھوٹی ناپاکی ہو، اور ان کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے، کن چیزوں کے ذریعے سے وہ ناپاکی دور کی جا سکتی ہے، یہ اور اس طرح کی ساری تفصیلات ہم نے دیکھی ہیں۔ اب جب انسان پاک ہو گیا، نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو نماز کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے نماز کا وقت معلوم ہونا بھی ضروری ہے۔ جب تک نماز کا وقت معلوم نہیں ہوگا تب تک ایک انسان نماز صحیح سے ادا نہیں کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ فجر کو لے لیجئے، فجر کا وقت شروع ہوتا ہے طلوع صبح صادق سے۔ صبح صادق جب طلوع ہو جائے تو وہاں سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور وقت کب تک رہتا ہے؟ سورج کے نکلنے تک، یہ فجر کا وقت۔ لیکن ایک انسان کو یہ مسئلہ معلوم ہی نہیں ہے کہ فجر کی نماز کب پڑھنی ہے۔ وہ طلوع صبح صادق سے 3 بجے رات میں پڑھ لیتا ہے، اس سے پہلے ہی 4 بجے پڑھ لیتا ہے ہمارے ممبئی کے حساب سے، یا سورج کے نکلنے کے بعد پڑھتا ہے، اس کو وہی معلوم۔ اصل جو وقت ہے اس کو نہیں معلوم۔ اسی طریقے سے ظہر ہے، ظہر کا وقت شروع کب ہوتا ہے؟ زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور رہتا کب تک ہے؟ جب تک ہر چیز کا سایہ اس کے مثل نہ ہو جائے۔ لیکن ایک انسان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ظہر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، کب ختم ہو رہا ہے، تو وہ نماز وقت بے وقت پڑھے گا، ایسی نماز اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ ایسی نماز اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی تھی اور جس سے آغاز کیا تھا مسئلے کا آج کے درس کا، اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کی اس آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یقیناً نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ نماز اس کے مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 103۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نمازوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اوقات کا تعین کیا ہے، اور جس نماز کا جو وقت ہے اسی وقت میں اس نماز کو ادا کرنا ہے، تبھی وہ نماز قابل قبول ہوگی۔ ٹھیک، اس کے بعد نمازوں کے اوقات کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ نماز 5 وقت کی نمازیں فرض ہے، اور یہ فرضیت کب ہوئی تھی؟ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا گیا تھا۔ آپ کو معراج پہ بلایا گیا، راتوں رات آسمان کی سیر کرائی گئی، اور وہاں سے واپسی کے وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 وقت کی نمازیں بطور تحفہ دی گئی۔ جب آپ واپس ہو رہے تھے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دیگر انبیاء سے بھی ہوئی۔ حضرت موسیٰ سے جو ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ اللہ نے کیا تحفہ دیا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا کہ 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میری امت پر 2 وقت کا نماز، غالباً 2 وقت کا تذکرہ انہوں نے کیا کہ 2 وقت کا نماز میرے امت پر فرض تھی، لیکن میری امت وہ بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتی تھی، اس سے بھی عاجز تھی۔ آپ جائیے اللہ کے پاس اور اس میں کچھ تخفیف کرائیے، کچھ کنسیشن کرا کے لائیے۔ پیارے نبی جاتے ہیں، 5 نمازیں کم کر دی جاتی ہیں، پھر وہی سوال وہی جواب، پھر واپس جاتے ہیں، پھر 5 نمازیں کم کر دی جاتی ہیں۔ اس طرح سے بار بار آنا جانا ہوتا ہے، آخر میں 5 نمازیں رہ جاتی ہے۔ اس وقت بھی حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ آپ جائیے اور کم کرائیے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اب مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر سے لوٹ جاتے ہیں۔ تو اس وقت جو 50 نمازیں فرض کی گئی تھی اسے کم کر کے 5 نمازوں تک محدود کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ جو 5 نمازیں ہم دن اور رات میں پڑھتے ہیں، ان 5 نمازوں کا ثواب
50 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ یہ ایک تحفہ امت کو اللہ کی جانب سے دیا گیا تھا۔ تو یہ جو نمازیں ہیں، ان نمازوں کی فرضیت کے بعد ان کے اوقات کو جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اس کے وقت کا تعین صحیح معنوں میں صحیح تعین کر کے نماز ادا کر سکیں۔ تو 5 نمازوں کے اوقات کیا ہے؟ حدیث دیکھیے صحیح مسلم کی ہے۔ جب نماز پنجگانہ کے اوقات کیا ہیں؟ فرماتے ہیں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اوقات پوچھے۔ آپ نے فرمایا ان 2 دنوں میں ہمارے ساتھ نماز پڑھو۔ ایک شخص نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے اوقات کے سلسلے میں سوال کیا کہ اس کے اوقات کیا ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 دن اپنے پاس روک لیا اور کہا کہ یہ 2 دن رک کر کے ہماری نمازوں کے جو اوقات ہیں وہ تم جان لو۔ کیا ہوا؟ اور راوی حدیث کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں کہ جب سورج کا زوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو ظہر کی اذان کہنے کا حکم دیا۔ سورج کے زائل ہونے کے بعد، اس کے زوال کے بعد، ڈھلنے کے بعد نماز کا اذان کا حکم دیا۔ عصر کی نماز کا حکم دیا جب سورج بلند، سفید اور صاف تھا۔ ظہر کی اذان کہنے کا حکم کب دیا؟ جب سورج ڈھل گیا تھا، زائل ہو گیا تھا اسی وقت۔ عصر کی نماز کا حکم کب دیا؟ جب سورج بلند تھا، ابھی سفید تھا اور صاف تھا، زرد نہیں تھا اور کسی قسم کا اس کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے وہ چھپ جائے، صاف تھا، سفید تھا۔ مغرب کی نماز کا حکم دیا جب سورج غروب ہوا، جب سورج ڈوب گیا تب آپ نے مغرب کی نماز کا حکم دیا۔ عشاء کی نماز کا حکم دیا جب سرخی غائب ہوئی، شفق جسے کہتے ہیں۔ اور فجر کی نماز کا حکم دیا جب فجر طلوع ہوئی۔ یعنی 5 نمازوں کو ان کے اول وقتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ پھر اس کے بعد مزید فرماتے ہیں کہ دوسرے دن بلال رضی اللہ عنہ کو آپ نے حکم دیا کہ ظہر کی نماز اچھی طرح ٹھنڈی کر کے اور عصر کی نماز، ظہر کی نماز اچھی طرح جب ٹھنڈی کر کے اور عصر کی نماز پڑھی جب کہ سورج بلند تھا۔ ظہر کی نماز تاخیر سے آپ نے پڑھی، تھوڑا سا جب گرمی کی شدت کم ہو گئی تب، یعنی ٹھنڈی کرنے کا مطلب وہی ہے جب گرمی کی شدت تھوڑی سی کم ہو گئی تب۔ ابھی تفصیلات انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس روایت کو رکھ کے۔ اور عصر کی نماز آپ نے پڑھی جب سورج بلند تھا اور اس اول وقت سے تاخیر کی جو اس کے لیے پہلے دن تھا۔ مغرب کی نماز شفق یعنی سورج کی سرخی غائب ہونے سے پہلے پڑھی اور عشاء کی نماز 1/3 رات گزرنے پر پڑھی۔ فجر کی نماز صبح روشن کر کے پڑھی، یعنی نمازوں کو ان کے آخری اوقات میں آپ نے پڑھایا اور فرمایا تمہاری نماز کے اوقات ان 2 وقتوں کے درمیان ہیں جس کو تم نے دیکھا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب اس حدیث کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی ہے۔ نماز ظہر سے بات کا آغاز ہوا ہے، تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ظہر کا وقت سورج ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے۔ سورج جب زوال پذیر ہو جائے، زائل ہو جائے، تو وہاں سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اس کا آخری وقت کب تک ہے؟ جب تک ہر چیز کا سایہ اس کے اصل سائے کو چھوڑ کر کے اس کے مثل یا اس کے برابر نہ ہو جائے۔ یہ مسئلہ سمجھنا بہت ضروری ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے یہ، اس لیے کہ اس مسئلے کو بنیاد بنا کر کے بہت سارے اختلافات ہوئے ہیں، بلکہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اس شہر ممبئی کے اندر ایک خاص علاقے میں ایک خاص مسجد ہے، وہاں پہ آپ اگر کبھی جانے کا اتفاق اگر ہوا ہوگا یا کبھی ہوگا تو دیکھیے گا، ظہر کی نماز وہ ممبئی کی ٹائم ٹیبل کے حساب سے اس وقت پڑھتے ہیں جب
عصر کی نماز عفواً اس وقت پڑھتے ہیں جب ہمارے پاس ظہر ہی کا وقت ابھی چل رہا ہوتا ہے، جیسے 2:30 بجے کا وقت ہے یا 2:45 بجے کا یا 3 بجے کا وقت ہے۔ اس وقت کیا ہے ہمارے یہاں کے ٹائم ٹیبل کے حساب سے، جو صحیح ٹائم ٹیبل ہے اس کے حساب سے ابھی ظہر ہی کا وقت ہوتا ہے، عصر کا وقت شروع نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ اس وقت میں عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اس لیے اس مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے۔ حدیث کو سمجھنے میں انہوں نے غفلت سے کام لیا، سمجھ نہیں پائے حدیث کو صحیح سے، حدیث کو صحیح سے سمجھ نہیں پائے، بلکہ اس مسئلے میں اہل علم نے اجماع نقل کیا، اتفاق ہے علماء کا کہ یہ جو طریقہ بعض لوگوں نے رائج کیا، جو میں نے ابھی بیان کیا ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ اجماع یہ ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے سایہ اصلی کو چھوڑ کر کے اس کے قد کے برابر ہو جائے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان ہے، 6 فٹ کا انسان ہے، 6 فٹ کا، 5 فٹ یا 6 فٹ جو بھی اس کی سائز ہے، قد ہے جو اس کا۔ اب ایک انسان کھڑا ہے زوال کے وقت، جب سورج زائل ہوتا ہے تو اس وقت دیکھیے سورج کے 2 سائے، سورج کے 2 سائے، ایک اس کا سایہ اصلی ہے اور ایک ایکسٹرا سایہ ہوتا ہے اس کا۔ اصل میں یہ مسئلہ تو کسی پروجیکٹر کے ذریعے سے یا بورڈ وغیرہ کے ذریعے سے سمجھانا تھا تاکہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے، لیکن نہیں کر پائے، اس جانب دھیان نہیں گیا ہے۔ تو ایسے میں اگر آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہو تو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ایک سایہ اصلی ہے اور ایک سایہ جو ہے وہ ایکسٹرا سایہ ہے، دوسرا سایہ۔ سایہ اصلی کیا ہے؟ زوال کے وقت دیکھیے سورج جو ہے مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں جا کے ڈوبتا ہے، تو مشرق سے جو سورج نکلتا ہے ہمیشہ ایک ہی جگہ سے نہیں نکلتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے سردیوں میں الگ جگہ سے سورج تھوڑا کراس ہو کے نکلتا ہے اور گرمی میں تھوڑا سا الگ انداز میں دوسری طرف سے نکلتا ہے۔ تو یہ اصل میں کیا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں میں اختلاف ہوا ہے۔ تو یہ جب سورج نکلنے کے بعد اپنے مدار پہ گردش کرتے کرتے آتا ہے اوپر، سر کے اوپر، تو زوال کے وقت اس کا جو سایہ ہوتا ہے، یعنی ایک جگہ آ کر کے سایہ برابر ہو جاتا ہے کسی بھی چیز کا۔ یہ پین ہے، قلم ہے، سورج مشرق سے طلوع ہو رہا ہے۔ اب جب سورج ادھر سے نکلے گا تو جیسے جیسے وہ بلند ہوگا، بلکہ نکلتے وقت اس کا ایک سایہ ہوگا، اس کا ایک سایہ ہوگا، کیونکہ ادھر سے جب سورج کی روشنی پڑ رہی ہے تو اس کا ادھر سایہ دکھ رہا ہے، یہ اس کا سایہ ہے۔ اب ادھر سے سورج جیسے جیسے بلند ہو رہا اس کا سایہ سکڑتا جائے گا، اس کے قریب ہوتا جائے گا، یعنی سایہ ختم ہونے کے قریب آ جائے گا۔ اور جیسے یہ زوال کے وقت میں ٹھیک اوپر جب آئے گا تو اس کا سایہ پوری طریقے سے یا تو ختم ہو جائے گا اگر سیدھا، یہ لیکن بہت کم ہوتا ہے، میرے خیال سے سال میں 2 دن ایسا ہوتا ہے نا، جس میں شیڈو والا دن نہیں ہے کہا جاتا اس کو، جس میں سایہ نہیں ہوتا ہے۔ سال میں 2 دن ہے صرف ایسا جس میں کسی چیز کا سایہ نہیں ہوتا ہے، یعنی یہ اگر پین ہے تو سورج اس کے سیدھا اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ اب اس کا سایہ نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے نہ آگے ہے نہ پیچھے زوال کے وقت۔ زوال کے بعد تو پھر سایہ ادھر جائے گا اور زوال سے پہلے سایہ ادھر آئے گا، ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ہر چیز کا ایک سایہ ہے۔ اب جب 2 دن کو چھوڑ کر کے جس میں سایہ نہیں ہوتا ہے، اور دنوں میں جو سورج نکلتا ہے یا تو دائیں طرف تھوڑا مائل ہو کے نکلتا ہے یا پھر بائیں طرف تھوڑا مائل ہو کے نکلتا ہے۔ اب مان لیجئے اس جانب سے سورج نکل رہا ہے تو اس کا جو سایہ ہے وہ آگے کی طرف تو پڑ رہا ہے، لیکن جیسے جیسے سایہ قریب ہوتا جا رہا ہے اس کا سایہ سکڑتا جا رہا ہے۔ اور سایہ اگر سورج تھوڑا سا اس کے لیفٹ سائڈ میں ہے، ایسے اگر آ رہا ہے تو سورج جب یہاں پہ پہنچے گا تو اس کا جو سایہ اس سائڈ سے تھوڑا سا ادھر دکھے گا، ہاں۔ اور اگر بائیں طرف سے سورج آ رہا ہے تو اس کا جو سایہ ہے وہ اس طرف، اس کے دائیں طرف تھوڑا سا دکھے گا، جو بھی اس کا سایہ ہے۔ تو یہ جو سایہ زوال کے وقت میں دکھ رہا ہے، دائیں یا بائیں، آ رہی نہیں بات سمجھ میں آ رہی؟
جو سایہ زوال کے وقت کسی بھی چیز کا اس کے دائیں یا بائیں دکھ رہا ہے وہ کیا ہے؟ اس کو سایہ اصلی کہا جاتا ہے، وہ اصلی سایہ ہے کسی بھی چیز کا، اس سے نماز کے اوقات کو پتہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ حدیث میں یہ جو ذکر ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، اس کے مثل ہو جائے، تو اس میں یہ جو اس کو حدیث میں ظل الزوال کہا گیا ہے یا فیء الزوال کہا گیا ہے۔ تو یہ جو سایہ ہے جو زوال کے وقت میں اس کے دائیں یا بائیں پڑ رہا ہے، اس کا سایہ اصلی ہے، اس سایے کو چھوڑ کر کے جو چیز وہاں پہ جس چیز کا سایہ پڑ رہا ہے اس سائے کو چھوڑ کر کے اس چیز کی جو اصل سائز ہے، سایہ اصلی کو چھوڑ کر کے اس کی پیمائش کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ سایہ اصلی جو اس کا ہے زوال کے وقت میں دائیں یا بائیں جدھر بھی ہو، سایہ اصلی کی جو سائز ہے، مثال کے طور پہ یہ اگر 5 انچ کی ہے تو 5 انچ جو سایہ اس وقت پڑے گا وہ کیا ہوگا؟ سایہ اصلی اس کا ہوگا۔ اب اس سایہ اصلی کو چھوڑ کر کے مزید اس کی جو پیمائش 5 انچ ہے وہ مزید بڑھ جانا چاہیے دوسری طرف۔ اگر سایہ اصلی کو چھوڑ کر کے اس کا سایہ مزید 5 انچ بڑھ جاتا ہے تو وہ گویا ظہر کا آخری وقت ہے، وہاں سے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ایک ویڈیو انشاءاللہ، یہ اصل میں نے پہلے ہی کہا کہ اگر وہ ہوتا بورڈ وغیرہ تو بات سمجھ میں آتی۔ ایک ویڈیو ہے انشاءاللہ، وہ میں شیئر کروں گا، IIC کی ایک ویڈیو ہے، بہت اچھی ویڈیو ہے، آسانی سے بات اس میں سمجھ میں آ جائے گی۔ تو بنیادی طور پہ کہنا یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے تو وہ ظہر کا آخری وقت ہوتا ہے اور وہاں سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے کسی بھی چیز کا سایہ اس کے برابر ہونے کی بات جو حدیث میں بیان کی گئی ہے، اس میں کیا ہے؟ جو زوال کے وقت اصل سایہ ہوتا ہے چیز کا، اس سایے کو چھوڑ کر کے اس چیز کا جو ایکسٹرا سایہ ہوتا ہے اس سے پیمائش کی جائے گی، اس کے سائز کو دیکھا جائے گا۔ جو چیز ہم نے رکھی ہے یا انسان کھڑا ہے تو اس انسان کا اگر وہ 5 فٹ کا ہے، 6 فٹ کا ہے تو مزید ایکسٹرا جو سایہ ہے اتنے فٹ کا ہونا چاہیے۔ اگر وہ ہوتا ہے تو پھر وہاں سے گویا عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے، اس میں سایہ اصلی کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ اگر سایہ اصلی کو شمار کر لیں گے تو پھر بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوگا کہ ظہر کا وقت صرف 2-3 منٹ رہ جائے گا، 4 منٹ رہ جائے گا، یا جتنے وقت میں ظہر کی اذان ہوگی اتنے وقت میں ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا، عصر کا وقت داخل ہو جائے گا۔ اگر اس سایہ اصلی کو شمار کر لیں گے اس کے اندر ایکسٹرا سائے میں تو پھر ہوگا یہ کہ ظہر کا جو وقت ہے وہ بہت لمیٹڈ ہو جائے گا، 2-3 منٹ 4-5 منٹ کا رہ جائے گا۔ بلکہ جو ریسرچ پیش کیا گیا ہے اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ اذان ہوتے ہوتے ہی اس کا وقت ظہر کا ختم ہو جائے گا، تو ظہر کی نماز سب کی قضا ہو جائے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے شریعت تو ایسا نہیں ہو سکتی ہے کہ اتنا بھی وقفہ نہ ملے کہ انسان بس اذان دے رہا، اذان دیتے دیتے وہ نماز قضا ہو جائے سب، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اہل علم جنہیں جو اس سے سمجھا ہے، بلکہ علماء کا اجماع یہ ہے کہ سایہ اصلی کسی بھی چیز کا جو سایہ ہوتا ہے سایہ اصلی، اس کو چھوڑ کر کے ایکسٹرا سایہ اس چیز کی جو ہے اس کو شمار کیا جائے گا۔ اگر وہ اس کے برابر ہے، اس چیز کے برابر ہے وہ سایہ سائز کے اعتبار سے، تو پھر وہاں سے ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو یہ ظہر کا آخری وقت ہوا اور عصر کا ابتدائی وقت ہوا۔ ظہر کا آخری وقت ہم نے دیکھا اور عصر کا ابتدائی وقت دیکھ لیا۔ اب عصر کا آخری وقت کب ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز عصر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک آفتاب زرد نہ ہو جائے، سورج پیلا نہ ہو جائے، اس کے اندر پیلا پن اگر آ گیا تو پھر عصر کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ نماز مغرب کا وقت اس وقت تک ہے جب تک شفق غائب نہ ہو۔ شفق سورج کے ڈوبنے کے بعد آسمان پر سرخی نظر آتی ہے، لال لال رنگ نظر آتا ہے،
دیکھنے میں بادل کی طرح دکھتا ہے لیکن اصل میں وہ بادل نہیں ہے، وہ سرخی ہے، اسے شفق کہا جاتا ہے۔ تو وہ جب تک ہے تب تک کیا ہے؟ مغرب کا وقت ہے۔ جیسے ہی شفق غائب ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ نماز عشاء کا وقت، یہ شروع کا وقت کیا ہے؟ جب شفق غائب ہو جائے، سرخی آسمان کی غائب ہو جائے۔ ہمارے پاس عام طور پہ جو کیلنڈر کے مطابق وقت ہے تو 50-55 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے۔ سورج کے ڈوبنے کے بعد سے سرخی کے غائب ہونے کا جو وقت ہے وہ تقریباً 50-55 منٹ یا 1 گھنٹے کے آس پاس مان لیجئے، یہاں ٹائم ٹیبل دیکھنے سے پتہ چلے گا، تقریباً اتنا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کے بعد سرخی جب غائب ہو جائے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ عشاء کا اول وقت ہوا، ابتدائی وقت۔ اور عشاء کا آخری وقت کب ہوتا ہے؟ جب آدھی رات گزر جائے۔ آدھی رات، آدھی رات کیسے سمجھیں گے، کیسے جانیں گے کہ رات آدھی ہوئی کہ پونی ہوئی یا پاؤ ہوئی، کیسے سمجھیں گے؟ اہل علم نے کہا کہ رات کو گھنٹوں کے حساب سے تقسیم کر لیا جائے، رات کو گھنٹوں کے حساب سے کیلکولیٹ کر لیا جائے۔ مثال کے طور پہ 7 بجے سورج غروب ہوتا ہے اور صبح صادق یا فجر کب طلوع ہوتا ہے؟ 5 بجے مثال کے طور پہ۔ تو 7 بجے سورج ڈوبا، غروب ہوا شام میں، اور فجر کب طلوع ہوا؟ صبح 5 بجے۔ تو یہ کتنے گھنٹے ہوتے ہیں کل ملا کے؟ 7 سے لے کے 5 تک کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 10 گھنٹے ہوئے، 10 گھنٹے۔ اب ان 10 گھنٹوں کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کریں گے تو کتنے کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ 5-5 گھنٹے۔ اب 7 بجے سے 5 گھنٹہ کب پورا ہوتا ہے؟ 12 بجے۔ 12 بجے 5 گھنٹہ ہوا، اب پھر 12 سے 5 بجے تک مزید 5 گھنٹہ۔ تو 10 گھنٹہ جو رات کا حصہ ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لینے سے جو گھنٹے کے حساب سے جو وقت ہوگا اس کی آدھی رات ہے۔ یعنی ابھی کے حساب سے مان لیجئے ابھی 7:02 پہ آج اذان تھی غالباً مغرب کی، تو 7 مان لیجئے، تو اس کے حساب سے ابھی جو وقت ہو رہا ہے ہمارے پاس، آدھی رات جو ہو رہی ہے وہ 12 بجے ہو رہی ہے۔ رات کے 12 بجے رات آدھی ہو جاتی ہے، نصف رات مکمل ہو جاتی ہے۔ تو عشاء کا جو آخری وقت ہے وہ یہی آدھی رات ہے۔ گویا اگر آج کوئی شخص نماز عشاء کو مؤخر کرنا چاہتا ہے یا کسی وجہ سے کر رہا ہے تو آخری وقت جو ہے نماز عشاء کا وہ کیا ہے؟ وہ آدھی رات ہے، 12 بجے تک وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک، یہ 4 نمازوں کا وقت ہوا۔ فجر کی نماز کا وقت شروع کب ہوتا ہے اور ختم کب ہوتا ہے؟ فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے طلوع صبح صادق سے۔ صبح صادق طلوع ہو جائے، فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ اور ختم کب ہوتا ہے؟ سورج کے نکلنے سے، آفتاب کے طلوع ہونے سے فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ اس کے نمازوں کے اوقات اجمالی طور پہ آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اب دیکھیے ایک ایک نماز کے وقت کو مزید ہم تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ نماز فجر کب پڑھنی ہے؟ یہ تو ہم نے 2 وقتوں کو معلوم کیا ہے ابھی کہ نمازوں کا ابتدائی وقت کون سا ہے اور اس کا انتہائی وقت کون سا، آخری وقت کون سا ہے۔ لیکن کس وقت میں نمازوں کو پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے، اس کی تفصیل۔ نماز فجر کب پڑھنا ہے؟ اندھیرے میں پڑھنا ہے۔ نماز فجر کب پڑھنا ہے؟ اندھیرے میں پڑھنا ہے۔ اندھیرے سے مراد یہ نہیں کہ 5 بجے اگر اذان ہو رہی ہے تو آپ 4 بجے اٹھ کے 3 بجے اٹھ کے پڑھ لیجئے، نہیں، یعنی طلوع صبح صادق کے بعد فوراً پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس میں تاخیر بلا وجہ نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث دیکھیے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر پڑھتے تھے، عورتیں مسجد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کر اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی لوٹتی تھیں تو اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہ جاتی تھی۔ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث سے 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے
کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں اول وقت نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کا وقت ہونے کے بعد اول وقت میں جب اندھیرا ابھی قائم رہتا اسی وقت آپ نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ایک بات معلوم ہوئی، اور دوسری بات معلوم ہوتی ہے کہ عورتیں بھی مسجد میں جا سکتی ہیں، نماز پڑھ سکتی ہیں، 5 وقتہ نمازیں بھی پڑھ سکتی ہیں اگر ان کے لیے خاص طور پہ اہتمام مسجد کے اندر موجود ہے۔ ٹھیک۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز اس کے آخری وقت میں نہیں پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز آخری وقت میں نہیں پڑھی۔ لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہو تو پھر نماز میں تاخیر کی جا سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ عذر جو ہے شرعی ہونا چاہیے۔ ہاں، انسان مثال کے طور پہ غفلت میں ایسی طاری ہوئی کہ وہ سو گیا، مان لیجیے، حدیث کے اندر ہے نا کہ جب انسان اس کی بھی تفصیل آئے گی، جب انسان سو جائے اور جس وقت وہ جاگے وہی اس کی نماز کا وقت ہے، اسی وقت اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ تو ایسی غفلت طاری ہوئی کہ انسان نماز فجر میں نہیں اٹھ سکا، ایسا نہیں کہ کوشش نہیں کرنا چاہیے، اٹھنے کی پوری کوشش ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس کوشش نہیں ہوتی ہے، بعد میں آ کر کے لوگ نماز پڑھتے، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسان اپنی جانب سے پوری کوشش کرے لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں اٹھ پایا، یا تو بیمار ہو گیا، یا غفلت طاری ہو گئی، یا کوئی اور عذر لاحق ہو گیا، تو ایسے وقت میں تاخیر کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ اول وقت میں آپ نے نماز ادا کیا، جیسا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز اس کے آخری وقت میں نہیں پڑھی یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی، یعنی اپنی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں نماز ادا کرتے تھے۔ تو نماز فجر کا وقت جو ہم نے معلوم کیا وہ کیا ہے؟ اول وقت میں، جب اندھیرا ابھی قائم ہوتا ہے اسی وقت نماز پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نماز ظہر کے اوقات دیکھیں، گرمی اور سردی کے موسم میں نماز ظہر کے اوقات الگ الگ ہونے چاہیے۔ الگ الگ سے مراد کیا ہے؟ روایت دیکھیں، ایک مرتبہ سفر میں گرمی میں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے ظہر کی اذان دینی چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھنڈ ہو جانے دو، ابھی ٹھہر جاؤ۔ حضرت بلال نے گرمی کے موسم میں ظہر کی اذان دینی چاہی تو پیارے نبی نے انہیں روک دیا، کہا کہ ابھی رک جاؤ، تھوڑا ٹھنڈا ہو جانے دو۔ گرمی کی شدت سے، پیارے نبی فرماتے گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے ہے۔ جہنم جب جوش مارتی ہے، آگ جب اس کا جوش مارتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ یہ گرمی کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ وہ مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی کہ جہنم جو سانس لیتی ہے اس کے سانسوں کی گرمی کی وجہ سے دنیا میں گرمی کا موسم آتا ہے، اور جب وہ اندر کی جانب سانس کھینچتی ہے تو دنیا میں سردی کا موسم آ جاتا ہے۔ تو وہی فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے ہے۔ جب گرمی کی شدت ہو تو نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ٹھہرے رہے کہ ٹیلوں کے سائے نظر آنے لگے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ابھی آپ نے روایت سنی فجر کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں نماز فجر ادا کرتے تھے، یا ساری نمازیں آپ اول وقت میں ادا کیا کرتے تھے، لیکن اس حدیث میں کیا کہا گیا کہ جب گرمی شدید ہو تو اول وقت سے تھوڑا سا مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ زوال کے بعد اول وقت یہ ہوا کہ زوال کے بعد فوراً انسان نماز پڑھ لے، 12:30 بجے اگر زوال ہو رہا ہے تو 12:45 تک انسان نماز پڑھ لے، یہ اول وقت ہے۔ لیکن ظہر کا وقت ہے کب تک باقی ہے؟ مثال کے طور پہ 3:30 تک اگر باقی ہے ظہر کا وقت تو آپ اول وقت سے تھوڑا سا مؤخر کر لیجئے۔ آپ 1:30 بجے پڑھ سکتے ہیں، آدھا پون گھنٹہ مزید تاخیر کر سکتے ہیں۔ گرمی کی اگر شدت ہے تو نماز کو اول وقت سے تھوڑا سا تاخیر کیا جا سکتا ہے، یہ مراد ہے۔ اور سردی کے موسم میں کیا کرنا ہے؟ سردی کے موسم میں اول وقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے اور ادا کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اچھا، یہاں پہ جو ابھی روایت پڑھی گئی ہے
وہاں پہ اہل علم نے ایک تنبیہ کی ہے کہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ظہر کی نماز کو اور تھوڑا سا تاخیر کر لو، یہ گرمی کی وجہ سے، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ گرمی میں نماز ظہر ٹھنڈی کر کے پڑھو کا تعلق سفر کے ساتھ ہے، یعنی سفر میں اس دور میں خاص طور پہ جانوروں کی جو سواری ہوتی تھی، انسان سفر میں کافی پریشان ہوتا تھا، مشقت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تو آپ نے اس کے لیے خاص طور پہ یہ حکم دیا کہ مزید تاخیر کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس حدیث پہ عمل ابھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ کوئی ایسا علاقہ ہے، خاص طور پہ ایسے علاقے ہیں کہ جہاں گرمی کی وجہ سے اس وقت میں زوال کے وقت فوراً لوگ باہر نہیں نکل سکتے ہیں، پریشانی ہو سکتی ہے، تو ایسے جگہوں پہ تھوڑی سی تاخیر کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس کا جواز بہرحال موجود ہے۔ اسی طریقے سے ظہر کے بعد نماز جمعہ کا وقت کیا ہے؟ نماز جمعہ کے سلسلے میں بھی ہمارے پاس کافی اختلاف پایا جاتا ہے، احناف اور اہل حدیث کا اختلاف، بلکہ جمہور اور احناف کا اختلاف اس معاملے میں پایا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ احناف کے نزدیک جمعہ جو ہے وہ بھی ظہر کے وقت ہی کی طرح زوال کے بعد ہی پڑھنا ہے، اس سے پہلے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے دلیل بھی ہے، ایسا نہیں کہ بے دلیل بات ہے، وہ اس کے لیے دلیل بھی ہے، صحیح بخاری وغیرہ سے دلیل موجود ہے، وہ انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ لیکن جمعہ کی نماز زوال سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس کی بھی گنجائش ہے، بلکہ روایتیں موجود ہے۔